بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ آج ہم سب کو یہاں پہ اکٹھے ہونے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا جو بھی یہاں پہ وقت لگے گا اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے حسنات کا حصہ بنائے یوم القیامہ میں، اور جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی دے کہ ہم اصل میں اس قرآن کا جو میسج ہے اس کو سمجھ سکیں۔ مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے خاص طور پہ اپنی لیگیسی کے اعتبار سے، اس میں کچھ میں تاریخی پس منظر ڈالنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ وہ یہ کہ قرآن مجید ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ ہمارے لیے صرف یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو کہ ہم صرف عبادت کی نیت سے کرتے ہیں، بلکہ ہم اپنی پوری لائف کو اس کتاب کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارا ایک آبجیکٹو اور گول ہے کہ لائف میں ہماری زندگی جو ہے وہ اس قرآن مجید کے مطابق ہو جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ کہا کرتی تھی کہ کان خلق القرآن، کہ ان کی جو پوری لائف ہے، ان کا جو کیریکٹر ہے، ان کی جو پرسنالٹی، وہ سب کچھ اسی قرآن کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے، یعنی ہی از این ایمبوڈیمنٹ آف دا قرآن اٹ سیلف۔ تو ہماری بھی کوشش یہی ہے، کیونکہ ہمارے رول ماڈل وہی ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے وہی رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے وہی آئیڈیل ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی اسی طرح سے ہم ان کو ایمولیٹ کریں۔ لیکن آج جس دور میں ہم رہتے ہیں اس کو انفارمیشن ایج بھی کہا جا سکتا ہے، اور انفارمیشن اوور لوڈ ہے، یعنی کہ اتنی زیادہ انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ ہے کہ جتنی شاید پہلے کبھی نہیں تھی۔ آج سے کچھ سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو شاید اخبار پڑھنا جو تھا یہ سب سے زیادہ میکسیمم پروبیبلی انفارمیشن ہوگی جو آپ کو دن میں مل سکتی ہے، کہ لوگ اخبار کھولتے تھے اور پورے سیکشنز کو جو ہے نا گو تھرو کرتے تھے اور پھر اخبار کو پیک اپ کرتے تھے۔ لیکن اب ہم ایک ایسے دور میں جہاں پہ وہ اخبار بند نہیں ہوتا، کیونکہ جتنی بھی آپ کی اس وقت ایپس ہیں، چاہے وہ انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اس میں انفینٹ سکرولنگ کا کانسیپٹ ہے، یعنی کہ وہ جو سکرولنگ ہے وہ چلتی جائے گی، آپ قیامت تک اس کو سکرول کرتے رہے، وہ سکرول کرتا رہے گا، وہ رکے گا نہیں۔ یعنی کبھی تھا کہ رسالہ ختم ہو جائے گا، کتاب بند ہو جائے گی، چیپٹر ختم ہو جائے گا، یہاں پہ ایون ٹی وی کا پروگرام بند ہو جائے گا، ٹی وی کا پروگرام بھی کچھ دیر کے بعد، آدھے گھنٹے بعد یا گھنٹے بعد اس میں کریڈٹس رول کرنا شروع کر دیں گے، لیکن یہاں پہ اینڈ نہیں ہوگا اس کا۔ ایون جو ویڈیو گیمز ہیں وہ بھی انفینٹ گیمز ہیں، وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ شروع سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر ایک سٹیج ختم کیا تو گیم اوور نہیں ہوتی، وہ آپ انفینٹی تک کھیل سکتے ہیں وہ گیم، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ سو اب جس ایج میں اتنی زیادہ انفارمیشن ہو، وہاں پہ سچ اور جھوٹ کا فرق کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ یعنی اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اس قرآن مجید کے ساتھ اینکر کریں۔ آج جس دور میں ہم ہیں، جہاں میں نے آپ سے کہا کہ صحیح اور غلط کا فرق کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو صحیح اور غلط عام طور پہ جس کو ایتھکس کے ڈفرینٹ ماڈلز ہیں ہمارے سامنے، کہ بھئی آخر ہمیں کیسے پتا ہو کہ کیا چیز صحیح ہوتی ہے اور کیا چیز غلط ہوتی ہے۔ ایز اے مسلم تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ آخری ہے، لیکن اب ہمارے بچے جو ہے نا وہ اس قرآن کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں سے ایکسپوزڈ ہیں، اور پھر وہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی آخر کیوں، ہمیں ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ تو اگر والدین ایکوپڈ نہیں ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے، تو پھر یہ کہ پھر وہ عام طور پہ جو ایک ٹریڈیشنل سا جواب ہوتا ہے کہ میں بتاؤں کیوں، یعنی ابو سے پوچھا ابو ایسا کیوں ہے، تو کہتے ہیں میں بتاؤں کیوں، یا امی سے پوچھے کہ کیوں، تو امی کہتی ہیں میں تمہاری ماں ہوں اس لیے۔ تو ہمارے بچے جو ہے نا پھر ان کو لگتا ہے کہ ماں باپ کے پاس بھی جواب نہیں ہے سوال کا، اور سوال ان کے بڑے جینون ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سوال غلط نہیں ہوتے، جواب غلط ہوتے ہیں۔ سوال تو کسی کا بھی حق ہے، انسان پوچھ سکتا ہے سوال، ہمارا کام ہے ہم اپنے آپ کو اکوپ کریں، اور ہمیں ہماری جو فاؤنڈیشنز ہیں، ہماری جو لیگیسی ہے، جو قرآن مجید ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اس میں ہمیں گراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ چیزیں جو میں پچھلے کچھ عرصے سے کافی زیادہ جن کو میں نے ٹیکل کیا۔ شاید آپ لوگ جانتی ہوئی جو LGBT والا فینومینا ہے جو پاکستان میں بھی اب پہنچ گیا، اور تو اس کی بھی اصل میں یہ تو اس کا ایک سرا ہے نا جو سامنے ہمارے آ گیا، لیکن اس کے بیک اینڈ پہ ایک پوری فلسفی ہے جو آپ کو سمجھنا پڑے گی کہ آخر یہاں تک ہم کیسے پہنچے، کیسے ہو گیا کہ دنیا بھر میں انسانوں نے، یا کچھ انسانوں کی تعداد نے، یا وہ جو حکومت میں زیادہ ہیں ان کی تعداد نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جنس پرستی جو ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر مثال کے طور پہ اگر آپ چلے جائیں 1960s میں، تو وہاں پہ سیکشل ریولوشن ہوا جس میں وہ سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول والا کلچر پیدا ہوا، ہپی کلچر پیدا ہو گیا، اور آغاز بات کا یعنی یہاں سے ہوا تھا کہ
اگر ایک لڑکا لڑکی آپس میں کوئی ریلیشن شپ قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا ہی بری بات ہے؟ ایتھکس کی بات ہے نا، تو اس میں برائی کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ویسے بری بات تو کچھ بھی نہیں، اگر دونوں آپس میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے اور آپس کا معاملہ ہے تو پھر تو آپس کا معاملہ ہے، یہ اسٹیٹ کیوں بیچ میں انٹرفیئر کرے گی؟ یہی بات تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں 20 سال، تو انہوں نے کہا اگر لڑکا لڑکا بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس میں کیا ہے؟ جہاں پہ آپ نے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو الاؤ کر دیتا تو آپ بوائے فرینڈ کو بھی کر دیں تو کیا مسئلہ ہے؟ تو یہاں تک جو سوچ، اور اس سے بھی آگے ابھی سوچ جائے گی، ابھی تو یہ ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یہ تو ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ابھی تو آگے دیکھیے یہ کہاں تک بات جاتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اصل میں اس کے پیچھے جو بنیادی طور پہ جیرمی بینتھم ایک فلسفر تھے، ان کی یوٹیلیٹیرین اپروچ ہے جس کو ایک کانسیکوینشلزم بھی کہہ سکتے ہیں، کہ وہ پہلے یعنی ایتھکس کا ماڈل یہ انہوں نے ڈیفائن کیا کہ کسی چیز کا اینڈ پہلے دیکھو اور پھر دیکھو کہ وہ چیز کرنے والی ہے یا نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک اور فلسفی کافی پرانا تھا میکیویلی کے نام سے، وہ کہتا تھا دی اینڈز جسٹیفائی دی مینز، کہ اگر اینڈ آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے تو مینز اس کے لیے جو بھی اختیار کیے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے آپ رزلٹ کو سوچو کہ کوئی بھی چیز کرنے جا رہا ہوں اس کا رزلٹ کیا ہوگا، رزلٹ اگر اچھا ہوگا تو جو بھی راستہ میں اس کے لیے اختیار کروں گا وہ راستہ بھی ٹھیک ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ ان کے فلسفے تھے۔ اب یہاں پہ جس چیز کو جیرمی بینتھم نے پروموٹ کیا اس نے کہا کہ جی اگر میکسیمم پلیجر ہوگا میکسیمم نمبر آف پیپل کے لیے تو یہ اچھی بات ہے، اور منیمم پین ہونی چاہیے منیمم نمبر آف پیپل کے لیے۔ اب اس میں ویسے سننے میں تو یہ بات بڑی آئیڈیل لگتی ہے کہ ہاں اگر یعنی ان کے ہاں جو سوسائٹی کا پرنسپل تھا یا سوسائٹی کا مقصد تھا وہ تھا میکسیمائزیشن آف پلیجر اینڈ منیمائزیشن آف پین، جس کو آپ ایک طریقے سے ہیڈنزم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت کرنٹلی ویسٹرن فلسفی یا مائنڈ سیٹ کیا ہے ریگارڈنگ ایتھکس، کہ صحیح اور غلط کا تعین کیسے ہوگا، اور میرا مقصد یہ آپ کو پروف کرنا کہ وہ اپنی عقل و شعور کے ذریعے کتنا آف ٹریک چلے گی۔ جن کو ہم فالو کرتے ہیں، جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، وہ اپنے عقل و شعور سے کتنے آف ٹریک گئے ہوئے ہیں اور کتنی غلط کنکلوژنز پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ان کا جو کنکلوژن تھا وہ یہ تھا کہ بھئی اگر ہم یعنی زندگی کا مقصد کیا ہے، میکسیمائزیشن آف پلیجر منیمائزیشن آف پین، زیادہ سے زیادہ لوگ خوش ہو جائیں، یہ ہمارا مقصد ہے زندگی کا۔ کیونکہ دیکھیں انلائٹنمنٹ ایج کے بعد نا انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو مائنس کر دیا، انہوں نے کہا اب اللہ والی بات تو کرنی نہیں ہے، یہ ہمارے گلے پڑ گئے تھے چرچ والے، یہ بادشاہ ہمارے گلے پڑ گئے، ان کو ساروں کو سائڈ پہ کرو، یہ نظام نہیں چاہیے، اب ہم اپنی عقل و شعور سے فیصلہ کریں گے صحیح کیا غلط کیا ہے۔ تو اس صحیح اور غلط کے فیصلے میں پہلی بات تو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ انسانوں کا مقصد ہے میکسیمائزیشن آف پلیجر اینڈ منیمائزیشن آف پین، زیادہ لوگوں کا فائدہ ہونا چاہیے۔ اب اس پہلی بات تو یہ کہ یہ جو مقصد آپ نے ڈرائیو کیا ہے یہ مقصد بھی جو ہے وہ انسانوں کے اصل مقصد سے بہت دور ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ ان کے اپنے فلاسفرز کہتے ہیں، یعنی آگے جا کے ان کو یہ مسئلے نظر آنا شروع ہوئے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ جو اس تھیوری میں نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی اگر ہم اسی فارمولا پہ چلیں کہ کوئی بھی معاملہ صحیح اور غلط ہونے کا تعین ایسے ہوگا کہ اگر زیادہ تر لوگ خوش ہیں تو اچھی بات ہے، اور کم سے کم لوگ ناراض ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز ہمارے ہاں ٹھیک مانی جائے گی۔ اس کی ایک مثال آگے جا کے جان اسٹورٹ مل نے یہ دی، اس نے کہا واٹ اف 10 مرد ہیں اور وہ ایک عورت کو زیادتی کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر تو 10 مردوں کے لیے وہ پلیجریبل چیز ہے اور ایک کے ساتھ نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہمارے ایتھیکل ماڈل میں یہ چیز جائز ہونی چاہیے، کیونکہ 10 لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، ایک کو نقصان ہو رہا ہے، تو میکسیمم لوگوں کو میکسیمم پلیجر مل رہا ہے، ایک کو جو ہے وہ پین مل رہی ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہاں جا کے ان کو آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہوا کہ ہماری جو تھیوری ہے اس میں تھوڑا سا فلا موجود ہے۔ اس کو لیکن انہوں نے کرب کرنے کی کوشش کی، آگے جا کے جان اسٹورٹ مل نے ہارم پرنسپل انسرٹ کر دیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں میکسیمم پلیجر ہو فار میکسیمم نمبر آف پیپل اینڈ منیمم پین فار منیمم نمبر آف پیپل ایز لانگ ایز اٹ ڈزنٹ ہارم اینی ون۔ چلو اب یہ ایک نیا فلسفہ تھوڑا سا آ گیا، پچھلے والے کو 1.0 سے 2.0 پہ چلے گئے کہ چلو اگر میکسیمم پلیجر کی بات کرتے ہیں لیکن ایز لانگ ایز کسی کا نقصان نہ ہو جائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت ویسٹرن ورلڈ میں یہی فلسفہ ہے ایتھکس کا جو کہ چل رہا ہے۔ اس میں ایک اور فلسفر ہیں رابرٹ نوزک کے نام سے، انہوں نے اس بینتھم کی جو یوٹیلیٹیرین اپروچ ہے اس کو چیلنج کیا اس طرح سے کہہ کے انہوں نے اگزامپل دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ ایک ایسے سوئمنگ پول سا لیں جس میں ہم لوگوں کو پلگ ان کر لیں، سائنسدان لائیں اور ان کو لوگوں کو پلگ ان کر لیں with some kind of electrodes،
ان کے دماغ میں لگا دیں اور ان کو پلیجر کے سگنلز بھیجتے رہے دماغ کے اندر, ان کو پلیجریبل سگنلز بھیجتے رہے, اس میں ان کو ہر چیز میں مزہ آ رہا ہے, سب کچھ آ رہا ہے, اور ان کی باڈیز اسی طرح سوئمنگ پول میں بس ایک کوما کی سٹیٹ میں, لیکن ان کو پلیجر بہت مل رہا ہے. تو پھر تو یہ سب سے آئیڈیل سٹیٹ ہوگی انسانوں کے لیے, بیسڈ اپون جو کہ جیرمی بینتھم نے سجیسٹ کیا ہے کہ ہم نے پلیجر کو انفینٹ کر دیا لوگوں کے لیے, بس اسی طرح پلیجر میں ہی مر جائیں گے. تو اس نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں, ایک سروے کرتا ہوں, لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا لوگ یہی چاہتے ہیں, کیونکہ جیرمی بینتھم کا مین جو سپوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ پیپل وانٹ میکسیمم پلیجر. تو اگر ہم ان کو ایک ایسی ڈیوائس میں ڈال دیتے ہیں جہاں پہ سوائے پلیجر کی اور کچھ نہیں ہے, جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کی ایک شکل میٹاورس کی فارم میں آ رہی ہے کہ آپ اس کے اندر پلگ ان ہو جائیں, یعنی اس طرح تو نہیں کہ آپ کے ساتھ الیکٹروڈز لگے ہوئے ہیں, لیکن ایک ورچوئل ریئلٹی گلاسز پہن کے آپ ایک دنیا میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کی ایک آلٹرنیٹیو لائف سٹائل ہے, وہاں پہ آپ کے بیوی بچے ہیں, آپ کے دوست ہیں, بالکل ڈفرنٹ ہیں فرام واٹ یو ہیو ان دس ریئل ورلڈ. وہاں پہ آپ پتہ نہیں ملٹی بلینئر ہو, وہاں پہ آپ زندگی کے ایکسپیرینسز جی رہے ہو. تو پھر لوگ اسی 18 گھنٹے اسی ڈیوائس میں پلگڈ ان ہیں, اور جب وہ جو ہے نا وی آر گلاسز کو اتارتے ہیں تو کہتے ہیں یار میری زندگی تو بڑی فضول سی زندگی ہے, یہ دیکھو مجھے تو سوکھی روٹی کھانی پڑ رہی ہے, یہ تو میری ماں ہے, یہ میرا باپ ہے, یہ میں کس دنیا میں آ گیا, تو یار بہتر ہے واپس ادھر چلے جاؤ. تو پھر اسی فیک دنیا میں ٹائم گزارنا پسند کرتے ہیں. تو بہرحال رابرٹ نوزک نے کہا کہ اگر ہم لوگ ریسرچ کر کے لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی کیا یہ چاہتے ہیں آپ کہ آپ کو کسی ویٹ میں ڈال دیا جائے اور الیکٹروڈ لگا کے سارا دن آپ کو جو ہے وہ ہم پلیجر ہارمونز آپ کے اندر انجیکٹ کرتے رہیں, یہ چیز ٹھیک ہوگی؟ تو آپ یقین کریں 99% لوگوں نے کہا ہمیں یہ نہیں چاہیے. 99% مسلمان نہیں تھے, عام بندے تھے وہیں کے, انہوں نے کہا ہمیں یہ نہیں چاہیے. تو انہوں نے کہا پھر آپ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم صرف پلیجر تھوڑی چاہتے ہیں, ہم لائف میں کنٹرول چاہتے ہیں. تو اب پتہ چلا کہ پلیجر کے علاوہ, جو کہ جیرمی بینتھم کا مین کلیم تھا کہ لوگ بس پلیجر چاہتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں, ہم لائف میں کنٹرول چاہتے ہیں, میں زندگی میں کنٹرول چاہتا ہوں. کنٹرول اس طرح کہ میں خود سے کچھ فیصلے کرتا ہوں اور ان فیصلوں کے جو بھی کانسیکوینسز ہیں میں ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ریئل ریلیشن شپس چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میرے دوست ہوں, میری بیوی ہو, میرے بچے ہوں, میرے ماں باپ ہوں. میں ریئل ریلیشن شپ چاہتا ہوں. میں کچھ خود اپنے ہاتھ سے بلڈ کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک گھر بنانے کا چانس ملے, مجھے کچھ لیگو بلاکس کو بلڈ کرنے کا چانس ملے. اس میں مجھے فیلئر بھی ہوگا, کوئی بات نہیں, میں چاہوں گا مجھے فیلئر بھی ہو. میں چاہوں گا کہ میں خود سے باقاعدہ کرکٹ میچ کھیلوں, اس میں مجھے بال لگے, مجھے نقصان بھی ہو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اٹس پارٹ آف دا گیم. میں خود سے کچھ چیزیں کرنا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہ سر مجھے انجیکشن لگا کے آپ ہارمونز ہی دیے جا رہے ہیں. اور میں واقعی میں اچھا ہونا چاہتا ہوں. I want to be kind. I want to sometimes sacrifice also. کہ بھئی جہاں مجھے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے کسی اور کا ہیلپ کرنا پڑے, وہ بھی میں کرنا چاہتا ہوں. تو لوگوں نے بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں بیان کی کہ ہم صرف پلیجر اور پین کی میکسیمائزیشن نہیں چاہتے. تو میں آپ کو بتاؤں, صرف اس رابرٹ نوزک کے ایکسپیریمنٹ سے تو پتہ چلتا ہے جس چیز کے اوپر ویسٹرن فلسفی کھڑی ہوئی ہے, ویسٹرن ایتھکس کا ماڈل کھڑا ہے, وہ پورا ماڈل ہی فیک ہے. کیونکہ آپ نے جو مین سپوزیشن کی تھی وہ یہ تھا کہ انسان بس پلیجر اور پین کی دوڑ میں ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے, جس کو امریکن کانسٹیٹیوشن میں کہتے ہیں لائف, لبرٹی اینڈ دا پرسوٹ آف ہیپینس. That's what they call it. They call it the pursuit of happiness. کہ everybody just wants to be happy. Happiness کیا is equal to pleasure. کیونکہ وہاں پہ happiness کو pleasure کے ساتھ equate کرتے ہیں. جتنا زیادہ آپ اپنی خواہشات کے اندر جائیں گے اتنا زیادہ آپ کی لائف میں happiness آ جائے گی. تو اس کا مطلب ہوا کہ ان کی جو باقاعدہ بیسس ہے وہی غلط ہے. اور پھر جب اس کے آگے یہ لوگ ہارم پرنسپل ڈال دیتے ہیں, ان کو لگا کہ ہم نے تھوڑا سا مزید سوفسٹیکیٹڈ اپروچ بتا دی ہے اب اپنے ایتھیکل ماڈل کی, کہ چلو اب تو ہارم پرنسپل آ گیا نا بیچ میں, کہ ٹھیک ہے, یو کین میکسیمائز یور پلیجر ایز لانگ ایز کسی کو نقصان نہ ہو. تو چلیں اس کو بھی ہم ذرا اپنے ٹیسٹ میں ڈال کے دیکھ لیتے ہیں. جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اگر ایک مرد اور عورت جو ہیں, اگر ان کے کیتھولک ٹریڈیشن میں چلے جائیں یا ایون جوڈیزم میں چلے جائیں, تو بغیر شادی کے ساتھ رہنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے ان کے ہاں بھی. اور لیکن جب اصل بات آئی 1960s میں, جب میں نے بتایا سیکشل ریولوشن ہوا, تو انہوں نے اس کو چیلنج کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں, اکارڈنگ ٹو جیرمی بینتھم, اکارڈنگ ٹو آر ماڈل آف ایتھکس, اگر مثال کے طور پہ ایک لڑکا لڑکی جو ہیں وہ آپس میں ساتھ رہنا چاہتے ہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن کے, تو اس میں برا ہی کیا ہے؟ کیونکہ وہ کسی کا نقصان تو نہیں پہنچا رہے. دے آر میکسیمائزنگ دیئر پلیجر بٹ اٹس ناٹ ہارمنگ اینی ون. کسی کا نقصان تھوڑی ہو رہا ہے, کسی کا انہوں نے ادھار دینا ہے نہیں دینا, تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں واقعی ٹیکنیکلی تو مسئلہ کوئی نہیں. تو پھر سیکشل ریولوشن شروع ہو گئی, سیکس, ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول, ہر بندہ اسی چیز میں لگ گیا. آگے جا کے 1980s میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ
مرد اور عورت کو کیوں آپ نے ایکسیپشنل چیزیں دی ہوئی ہیں؟ اگر دو مرد کرنا چاہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ٹیکنیکلی پرابلم تو اس میں بھی نہیں ہے، دونوں آپس میں رہنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب ہمارے اعتبار سے آپ دیکھیں شراب، اب ایک بندہ پی رہا ہے ایک پلا رہا ہے، آپ کا نقصان تو نہیں کر رہے نا، وہ آپس میں ہی کر رہے ہیں، تو شراب پینے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ سود میں کیا مسئلہ ہے؟ ایک بندہ سود دے رہا ہے ایک لے رہا ہے، کانٹریکٹ ہے نا دونوں کا، دونوں کے بیچ میں کنسنٹ ہے، یہ ایک اور ٹرم آ گئی بیچ میں کہ کوئی بھی کام کنسنٹ سے ہو رہا ہے تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ایک بندہ سود دے رہا ہے ایک لے رہا ہے، دونوں آپس میں ایک معاہدہ ہوا ہے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ بیچ میں آ کے کوئی یہ بات کہیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ حرام ہے؟ تو آپ کی بات تو ہم نہیں سنیں گے۔ کوئی بھی ریلیجس بندہ اگر اب اس میں تبصرہ کرے گا تو اس کی بات تو نہیں مانی جائے گی، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ اور رسول سے جنگ ہے یہ، لیکن اگر کنسنٹ ہے تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اللہ معاف کرے بہن بھائی بھی آپس میں رشتے میں آنا چاہتے ہیں، انسیسٹ بھی ہونا چاہتا ہے، تو اس میں بھی کیا بری بات ہے؟ یعنی ان کا یہ جو ڈبہ انہوں نے ایک دفعہ کھول دیا، اب اس کے اندر کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسا پنڈوراز باکس ہے جس میں کنسنٹ کے نام پر کچھ بھی جائز ہے۔ دو انسان مل کے کنسنٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی دین کی حدود کی دھجیاں جتنی پامال کرنا چاہیے لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ اب ان کے لیے کوئی ان کا سربراہ نہیں ہے سوائے شیطان کے، جو کہ ان کو اب گائیڈ کرے گا ہر الٹے کام کے اوپر، اور اس کو وہ کنسنٹ کے نام سے انہوں نے اجازت دی بھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر اب ایسے گروپس ہیں جو پیڈوفیلیا کے لیے یعنی ایکٹیویزم کر رہے ہیں، باقاعدہ گروپس بنے ہوئے کہ ہمیں بچوں کے ساتھ ریلیشن قائم کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ ہم ان کو خدا کی قسم کنسنٹ کے ساتھ لے کے آئیں گے اپنے پاس، ان کو ٹافیاں بھی لے دیں گے، ان کو برگر کھلا دیں گے، ان کو ویڈیو گیمز خرید دیں گے، کنسنٹ ہوگا، بچہ یعنی زبردستی نہیں کریں گے کسی کے ساتھ، کنسنٹ کے ساتھ کریں گے۔ لیکن ہمیں بھی کیا ہمیں حق نہیں ہے زندگی جینے کا؟ کیا ہمیں یہ حق نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے ٹیڈ ایکس پہ 2 ٹاکس پڑی ہوئی ہیں اس وقت، 2 ٹاکس سو کالڈ امریکن سائیکولوجسٹ کی، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیڈوفیلیا جو ہے اٹس جسٹ اے لائف سٹائل۔ تو آپ ان کو جج کرنا چھوڑیں پلیز، آپ ان کو جج نہیں کریں۔ یہی لائن انہوں نے بولی تھی جب انہوں نے ہومو سیکشوالٹی کو الاؤ کرنا تھا، تب بھی کہا تھا دیکھو کیا آپ ہومو سیکشولز کو آپ جج کرو گے؟ کیا آپ اتنے دقیانوس قسم کے لوگ ہو، اتنے نیرو مائنڈڈ ہو آپ لوگ کہ اب آپ ان کو جج کرو گے؟ حالانکہ دیکھو نا، ہارم پرنسپل کے تحت تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ اور اللہ معاف کرے یہ تو ابھی یہ بات چل رہی ہے، آگے ابھی کچھ ایسے گروپس بھی ہیں جو اللہ معاف کرے زوفیلیا اور نیکروفیلیا کے لیے بات کر رہے ہیں، یعنی مردوں یا جانوروں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرنا، اس حد تک انسان جا سکتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ باقاعدہ طور پر لابیسٹ ہیں، گروپس ہیں جو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اگر ان کو اجازت دے دی تو پھر ہمیں بھی دو، اور ہمیں بھی دو، اور ہمیں بھی دو۔ مجھے نہیں معلوم اس کا اختتام کہاں پر ہوگا، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انسان ڈیوائن نالج کو چھوڑ کر اپنی عقل کو عقل کل سمجھ بیٹھا، کہ جو اللہ کا بتایا ہوا دین ہے اس کو چھوڑ دیا، اور اب دیکھیں کہاں کہاں ٹکرے مار رہے ہیں جا کے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کو 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد انکشاف ہوتا ہے، اتنی ڈھیروں بیماریاں آ گئی، سوسائٹی کا ستیہ ناش ہو گیا، یہ پرابلم آ گیا، یہ پرابلم آ گیا، پھر کہتے ہیں اچھا اب اس کو ریورس کیسے کرنا ہے؟ منکی پاکس حال ہی میں پھیلنا شروع ہوا دنیا میں، ایکسکلوسیولی ہومو سیکشولز کے اندر، یعنی صرف ہم جنس پرستوں کے اندر اتنی ڈیڈلی بیماری پھیلنا شروع ہوئی، صرف ہم جنس پرستوں کے اندر۔ پھر یہ سوچتے اچھا پھر ایون ایڈز جو ہے، اس کا پہلے نام ایڈز نہیں تھا، اس کا نام گرڈ تھا، گے ریلیٹڈ امیون ڈیفیشنسی۔ اس کو پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے چینج کیا گیا، ایڈز کہتے ہیں کہ یار اگر آپ گے ریلیٹڈ کہو گے نا تو یار وہ ایک پورا طبقہ ہے جو کہ کٹ آف ہو رہا ہے، جس کو لوگ بری نگاہ سے دیکھیں گے، ایسے نہیں کرو یار، یہ کام غلط ہو جائے۔ انہوں نے سائیکولوجیکل ڈی ایس ایم سے ہومو سیکشوالٹی کو ایک مینٹل ڈس آرڈر سے باہر نکالا۔ کیوں نکالا؟ کوئی نئی میڈیکل ریسرچ سامنے آ گئی؟ نہیں، کیونکہ گے رائٹ ایکٹیوسٹ نے پروٹیسٹ بہت کیا تھا، پولیٹیکل ریلینگ بہت ہوئی تھی، کوئی میڈیکل ریزن نہیں تھا، کوئی تحقیق سامنے نہیں آئی تھی۔ انہوں نے پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے، جو امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن ہے اس کا جو ڈی ایس ایم ہوتا ہے، جو ان کا مینول ہوتا ہے ساری بیماریوں کا، اس میں سے ہومو سیکشوالٹی کو باہر نکالا۔ البتہ اس وقت اس کے اندر پیڈوفیلیا اور انسیسٹ ابھی تک اس کے اندر موجود ہے، لیکن این ممکن ہے کل کو باہر نکال دیں، کیونکہ جس بیسس پر ہومو سیکشوالٹی کو نکالا تھا اسی بیسس پر ان دونوں کو بھی نکالا جا سکتا ہے بھائی۔ تو اب ہم بایولوجی سے بہت اوپر چلے گئے، اب بایولوجی کی بات نہیں ہے، اب تو یہ بات بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مرد مرد اور جو ہے نا ہوتا ہے اور عورت عورت ہوتی ہے۔ یعنی کس انسان کے دماغ کے بارے میں کیا کہا جائے کہ آج ہم اس ٹاپک پہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ مرد مرد ہوتا ہے اور عورت عورت ہوتی ہے۔ مجھے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں جا کے لڑکوں کو بتانا پڑتا ہے کہ تم لڑکے ہی ہو، خدا کی قسم تم لڑکے ہو،
تمہیں اللہ نے مرد پیدا کیا ہے، اور تم عورت ہو تمہیں اللہ نے عورت پیدا کیا ہے. مجھے یہ ان کو بتانا پڑتا ہے. مجھے لگتا ہے میں یونیورسٹی میں نہیں، میں مطلب نرسری کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں کہ بیٹا تم مرد ہو مرد بن کے رہو، اور تم عورت ہو تم عورت بن کے رہو. اتنی کنفیوژن کریٹ کر دی ان لوگوں نے. اور یہی وہی بات ہے، شیطان کا وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت چینج کروا دوں گا، اور یہاں تک پہنچ گئے ہم آج. کیوں پہنچے؟ اپنے اس دماغ کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں لگا ہم بڑے انٹلیکچوئل ہو گئے، ہم بڑے ذہین ہو گئے، ہم تو بڑے سمارٹ ہو گئے، لیکن اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر سوائے بے وقوف ہونے کی اور ہم کچھ نہیں ہوئے. جس لیول پہ ہم پہنچ چکے ہیں، مجھے تو کبھی کبھار حیرت ہوتی ہے کہ آخر انسان اتنا بھی بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے، کہ جہاں پہ جو بنیادی بیسک فیکٹس ہیں ان کو ہم ڈینائی کرنا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے ہزاروں مسئلے اب ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. اور چلیں ہمارے لیے ایک تھوڑا سا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جتنا بھی یہ گند نکلنا تھا، یہ ہمیں خاص طور پہ امریکہ میں اور یورپ میں نظر آ رہا ہے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی نظر آ رہے ہیں، اس کے کانسیکوینسز بھی نظر آ رہے ہیں. تو کم از کم ہم یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں آج کل اسی ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے، کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو رہے ہیں. سائیڈ ایفیکٹس یہ ہو رہے ہیں کہ مرد حضرات جو ہے وہ خواتین کی ہر جگہ پر گھس چکے ہیں. مثال کے طور پہ ویمن سپورٹس میں مرد گھسے ہوئے ہیں. مرد حضرات عورتوں کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں. MMA جو مکس مارشل آرٹ فائٹنگ ہوتی ہے اس میں ہٹا کٹا ایک مرد ہے، US آرمی کا ایک ویٹرن تھا، ریٹائرڈ آفیسر تھا. اس نے کہا جی مجھے شوق ہو رہا ہے فائٹنگ کرنے کا، لیکن مردوں کے ساتھ نہیں عورتوں کے ساتھ کروں گا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ میں خود عورت جو ہوں. انہوں نے کہا بس آپ نے کہہ دیا تو بسم اللہ، ہم کون ہوتے ہیں آپ کو چیلنج کرنے والے؟ کیونکہ ایوری تھنگ از اباؤٹ یور پرسیوڈ جینڈر. آپ جو پرسیو کر رہے ہیں بس وہی ہیں. ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کا میڈیکل کروائیں، ہم پتہ کرائیں آپ کے کروموزومز کیا ہیں، آپ کا DNA کیا ہے، آپ کا مسل میس کیا ہے، آپ کے اندر ٹیسٹوسٹرون کتنا ہے. ہم کون ہوتے ہیں چیک کرنے والے؟ آپ کہہ رہے ہیں بالکل مانیں گے آپ کی بات، آپ عورت ہیں. اس کو جا کے لڑوا دیا. لٹرلی وہ فائٹ ایسے لگتا تھا جیسے آپ ٹی وی کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس دیکھ رہے ہیں، کہ کوئی میاں اپنی بیوی کو مار رہا ہے. یعنی پتہ چل رہا ہے وہ اوپر سے سرخی پاؤڈر لگا کے وہ عورت بن جاتا ہے. کیا عورت بننا اتنا آسان ہے؟ کیا آپ منہ پہ لپسٹک لگا لیں آپ عورت بن گئے؟ لپسٹک اتار دیا، اتنا حقیر سمجھا آپ نے عورت کو. اس کے علاوہ ایک اور مائیکل فیلپس تھا، وہ جا کے سوئمنگ کمپٹیشن میں جا کے جیتنا شروع ہو گیا. اور اسی طرح سے اور آپ کے پاس ہزاروں ایگزامپلز آتی ہیں جو کہ ڈفرینٹ کمپٹیشنز کے اندر مرد جو ہیں وہ عورت بن کے شریک ہو رہے ہیں، عورتوں کی واش رومز میں جا رہے ہیں، عورتوں کی اسپیسز میں جا رہے ہیں، عورتوں کی جو سیٹیں ہیں قانون میں ان کو بھی جا کے لے رہے ہیں، جسٹ بیکاز وہ ایک اپنی طرف سے اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم عورت ہیں. UK کا ایک بندہ جس نے ویمنز ویٹ لفٹنگ کمپٹیشن جیتا، اس وقت کرنٹلی وہ ویمنز ورلڈ چیمپئن ہے، وہ مرد ہے. کچھ ہی سال پہلے وومن آف دی ایئر کا ایوارڈ ایک مرد کو ملا. یعنی حیران کن باتیں ہیں. لیکن مجھے لگتا تھا شاید کوئی بتائے گا، مجھے جگائے گا کہ اٹھ جائیں، یہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ اس وقت واقعتاً ہو رہا ہے. تو یہ اس ٹائم ہوتا ہے جب انسان ساری کی ساری ڈیوائن نالج کو چھوڑ کر اپنے دماغ سے جو ہے نا چیزوں کے فیصلے شروع کر دیتا ہے، اور پھر کئی سالوں بعد اس کو جا کے احساس ہوتا ہے کہ میں نے بہت غلط ٹریک پہ چلا گیا. لیکن اس ٹائم تک نا بات بہت بڑھ چکی ہوتی ہے، اور اٹس ٹو لیٹ بائی دیٹ ٹائم. تب پوری ایک نسل کو آپ برباد کر چکے ہوتے ہو. اس وقت جو امریکہ میں اسکولوں کے اندر زبردستی یہ پڑھایا جا رہا ہے کریکولم کے اندر، حالانکہ اس کے پیچھے کوئی میڈیکل یا بایولوجیکل اسٹڈی موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی ایک ضد ہے کہ ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے. انگلینڈ میں پچھلے سال سپٹمبر تک ماں باپ کے پاس آپشن تھا کہ وہ اس سے آپٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، سیکس ایجوکیشن سے آپٹ آؤٹ کر لیں. آپ کو پسند نہیں آ رہی بات، آپ اپنے بچے کو باہر نکال لیں. 20 سپتمبر کے بعد سے انہوں نے کہا تھا کوئی پیرنٹ آپٹ آؤٹ بھی نہیں کر سکتا. آپ اپنے بچوں کو اب نہیں نکال سکتے اس چیز سے باہر، وہ پڑھا کے ہی چھوڑیں گے. وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارے کلچر کے ساتھ آپ نے مرج ہونا ہے، تو آپ کو تو ہم پڑھائیں گے، آپ کے بچوں کو یہ پڑھائیں گے باتیں. اور میں نے یہ ایک کمپنی ہے پیئرسنس کے نام سے، شاید آپ لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا، بڑی مشہور کمپنی، جس طرح آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے، جو آپ کے کریکولمز ڈیزائن کرتے ہیں. ہمارا یہاں پہ GCSE کا ہے یا O لیولز A لیولز وغیرہ. پیئرسن والے بھی کریکولم ڈیزائن میں کافی چیزیں لے کے آتے ہیں. ان کا ایک مینیول ہے پورا، آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا. اس مینیول کی PDF ڈاکومنٹ کا نام ہے ہاؤ ٹو میک یور کریکولم LGBT انکلوسیو. ہاؤ ٹو میک یور کریکولم LGBT انکلوسیو. اور یہ کس کے لیے ہے؟ یہ پرائمری اسکول کے لیے. کہ پرائمری اسکول میں آپ نے اردو خیر نہیں، انگلش، میتھمیٹکس، سائنس، جیوگرافی، ہسٹری،
وغیرہ وغیرہ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں اس میں LGBT کیسے لے کے آنا ہے. اب چلیں انگلش میں تو لے کے آئیں گے, کوئی کہانی ایسی سنا دیں گے, جیسا کہ ان کی کئی کتابیں ہیں. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے The Prince and the Prince. آپ نے سنا ہوگا نا, پرنس اور پرنسس ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں, اس میں بھی بڑے مسئلے تھے. بہرحال سنو وائٹ, سلیپنگ بیوٹی, وہ عشق عاشقی کی داستانیں, پیار محبت. لیکن اب پرنس اینڈ پرنس ہو گیا, ایک پرنس کو ایک پرنس سے پیار ہو گیا. کیا 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 بری بات ہے اس میں. ایک اور کتاب ہے اس کا نام ہے اینڈ ٹینگو میکس 3. وہ 3 پینگوئنس کی کہانی ہے جس میں سے 2 ابا جان ہیں اور ایک ان کا بچہ ہے, اور وہ ایک بڑی خوبصورت سی فیملی میں ساتھ رہ رہے ہیں, بڑے پیار محبت کے ساتھ. 2 ابو اور ایک بچہ, اینڈ ٹینگو میکس 3. اور یہ مونٹیسری لیول کے بچوں کی کتابیں ہیں. یہ کوئی بڑے لیول, میں بات کروں مونٹیسری سے سٹارٹ ہو چکا ہے. تو وہ جو ریڈنگ لسٹ دیتے ہیں اس میں کئی یہ کتابیں. اچھا اس کے علاوہ اس میں کہتے ہیں جی آپ نے انگلش میں تو چلیں سمجھ میں آ گیا, کہانیاں آپ بتانا شروع کریں, آہستہ آہستہ ڈالیں. اس میں لکھتے ہیں میتھ میں بھی آپ نے LGBT لے کے آنا ہے. اب آپ سوچیں یار میتھمیٹکس میں کہاں سے LGBT آئے گا. کوئی انسان سوچ سکتا ہے بھائی میتھمیٹکس تو میتھمیٹکس ہے, اس میں کہاں سے LGBTQ آئے گا. انہوں نے کہا ہم بتاتے ہیں آپ کو. انہوں نے ایگزامپلس دی ہوئی ہیں, بیچ میں ایگزامپل دی. انہوں نے کہا اس میں آپ ایگزامپل دیں میتھ میں کہ Jack and John went to the bakery to buy a cake for their wedding anniversary. The price of one cake is $12. Jack cut 8 slices. What is the price of one slice? اچھا بچہ کہہ رہا ہے فریکشن کا سوال آ گیا, چلو جی $12 کا کیک ہے, 8 سلائسز ہیں, ایک سلائس کی کیا پرائس ہوگی, وہ میتھمیٹک کہہ رہا ہے. لیکن سب کانشیس میں ایک بات ڈال دی, ایک سیکنڈ بھائی رک جاؤ, یہ جیک اور جان ویڈنگ اینیورسری بنانے کے لیے چلے گئے تھے. یہ کیا ہوا؟ اب یہ کیا ہے, ڈی سینسٹائز کرو ان بچوں کو. بچہ بھی ابو سے پوچھے ابو یہ جیک اور جان اپنی ویڈنگ اینیورسری کیا شرعی طور پر منا سکتے ہیں کیا؟ ابو کو بیٹا کتاب میں لکھا تو ٹھیک ہی ہوگا, بیٹا آج کل تو یہ چل رہا ہے. تو آپ کو ان کو جج نہیں کرنا چاہیے, آپ ان کو جج نہ کریں. دیکھیں وہ ان کی اپنی زندگی ہے, مائنڈ یور اون بزنس بیٹا, اپنے کام سے کام رکھو, جیک اور جان کو کرنے دو جو کر رہے ہیں. یہ ہے منیمم لیول پہ ڈی سینسٹائزیشن. اور پھر آگے جا کے کیا ہوتا ہے, آپ دیکھیں جو کارٹونز آ رہے ہیں, جو چیزیں آ رہی ہیں, وہ اس سے بھی آگے کے لیول پہ پہنچ رہی ہیں, جس میں باقاعدہ طور پر لیڈ کیریکٹرز کو ہومو سیکشول اور یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ ہمارے لیے ہو رہا ہے, ہمارے بچوں کے لیے ہو رہا ہے. ہمارے پاکستان کے اندر انہوں نے ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے, گورننس کا سسٹم ہے, وہ تو کمپرومائز ہوا ہی ہوا. فائنینشیل سسٹم بھی کمپرومائز ہوا ہی ہوا. سودی نظام آپ کے سامنے ہے. اب ایک پیچھے سسٹم رہ گیا تھا آپ کا فیملی والا, اس پہ بھی یہ آخری حملہ ہے آپ کا. اور آپ یقین کریں اگر یہ بھی نہ رہا نا, پھر کچھ بھی نہیں بچے گا ہمارا. آج اگر ہم تھوڑے بہت بچ کے نکل گئے نا, وہ شاید اس لیے تھا کہ ہمارے اندر ہمارا جو فیملی سسٹم ہے اس کی بنیادیں اور جڑیں ابھی بھی کچھ حد تک مضبوط ہیں, لیکن پتہ نہیں کتنا سا یہ رہے گا. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, اس کا سلوشن صرف ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے بچوں کو ان کی تربیت کا ذمہ اٹھانا ہے, ان کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑنا ہے. اور کوئی سلوشن میرے سامنے نہیں ہے. جتنا زیادہ قرآن کو پڑھا جائے گا, سمجھا جائے گا, تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں ہم نے کرنا کیا ہے. پوری دنیا جو مرضی کرے, ہم نے اللہ کے دین پر ہی چلنا ہے. بچپن میں نا میرے والد صاحب کیا کرتے تھے, اور آپ کے والد صاحب بھی کہتے تھے کیا, کہ اگر پوری دنیا کنویں میں چھلانگ مار دے گی تو تم بھی مار دو گے, یا سارے پہاڑ سے چھلانگ مار دیں گے تم بھی مار دو گے. تو میرے ابا جان نے کبھی بھی یہ ایکسکیوز مجھ سے برداشت نہیں کیا کہ میں نے اگر ان کو کہا کہ جی کلاس میں سارے یہ کر رہے تھے, کہتے تھے کر رہے تھے, تمہیں تو میں نے یہ تربیت نہیں دی نا, ساروں نے جو بھی کیا اور تمہاری تربیت کم از کم ایسی نہیں ہوئی. تو میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری تربیت ہمارے بڑوں نے ایسی نہیں کی کہ ہم ان طریقوں پر چل پڑیں جو کہ ہمارے طریقے نہیں ہیں سرے سے. ہم اس آئیڈیالوجی یعنی آئیڈیالوجیکل چیزوں کی طرف اپنی راہ اختیار کریں, ان ایتھکس کے ماڈلز کی طرف چلے جائیں جو ویسٹ ہمارے پہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں, ہمارے لیے طریقہ وہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمارے لیے طریقہ وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز نازل کی ہے. اللہ تعالیٰ العلیم بھی ہے, الحکیم بھی ہے. سب سے زیادہ علم والا اللہ ہے اور سب سے زیادہ حکمت والا بھی اللہ ہے. اور جو فیصلہ اللہ کا ہوگا, خدا کی قسم, وہ سب سے بیسٹ ہوگا. اس میں خیر ہی خیر ہے, کوئی شر نہیں ہے اس میں. یہ جب تک ہمیں اس کا یقین نہیں ہوگا نا, ہم آگے نہیں جا سکتے. تو آئیے یہ اب وقت آ گیا کہ ہم اپنے دلوں میں یہ فیصلہ کریں کہ ہم لوگوں نے اپنے اوپر سے سب سے پہلے کام شروع کرنا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. پھر اپنے گھر میں بھی لے کے آؤ شریعت, پھر محلے میں بھی, پھر پورے پاکستان میں بھی انشاءاللہ آ جائے گی, لیکن سب سے پہلے اپنے آپ سے آغاز کرو.
اپنے آپ کو بچاؤ. یہ جو آگ لگی ہوئی نا، یہ سب سے پہلے ہم نے اپنا ڈیفense پہلے کرنا ہے کہ ہم کم از کم اس کو فالو کرنے والے بنے. اور آپ یقین کریں بچوں کے بارے میں جو ہے نا، وہ ایک امریکن آتھر نے کہا کہ kids may or may not listen to what their parents have to say, but they have never failed to imitate them. یہ جو امیٹیشن سے لرننگ ہوتی ہے نا، یہ سب سے افیکٹو ایک میتھڈ ہوتا ہے چیز سیکھنے کا. تو اپنے گھر میں آپ خود سب سے پہلے پریکٹس کریں. بچوں کو نظر آئے کہ ہمارے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، اور اس طرح انشاءاللہ وہ دیکھیں گے کہ ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ بھئی ہم نے یہ کام کرنا. میں خود یہ بات دیکھتا ہوں اور خود یہ بات جانتا ہوں کہ جب ہمارے بچے جو ہیں وہ میں کوئی بھی خیر کا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ سر کے اوپر دوپٹہ لے لیتی ہے جیسے ہی کوئی نامحرم گھر میں آتا ہے. ویسے گھر کے اندر جب ہوتی ہے ریلیکس ہوتی ہے، ابو کے سامنے ریلیکس ہے، بھائی ہوتے ہیں ان کے ریلیکس ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی کوئی آتا ہے وہ اپنے اوپر اوڑھنی لے لیتی ہے. وہ ایک دم سے بچی چھوٹی ہے لیکن وہ الرٹ ہوتی ہے کہ یہ ماما ایسا کیوں کرتی ہیں آپ. بچہ دیکھتا ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ نماز میں رو رہا ہے، اس کے آنسو نکل رہے ہیں، وہ آٹومیٹکلی وہ پوچھتا ہے کہ بابا یہ آپ نماز میں روتے کیوں ہیں؟ آپ تو اتنے بریو ہیں، آپ تو اتنے بہادر ہیں، لیکن جب آپ مصلی پہ آتے ہیں آپ کے آنسو نکلتے ہیں. کیا ہو گیا بابا؟ یہ کون سی فکر ہے جو آپ کو لگی ہوئی؟ اور جب باپ بتاتا ہے نا کہ بیٹا مجھے آخرت کی فکر بڑی لگی ہوئی ہے، یقین جانیے یہ ٹرانسفر ہوتی ہے، یہ ٹرانسفر ہوتی ہے اس کے اندر، اور بچہ بھی پھر اپنے بارے میں فکر مند ہوتا ہے. تو یقین کریں ہم نے سب سے پہلے بائی ایگزامپل لیڈ کرنا ہے اپنی فیملیز کو، اور ہم نے ان کی اور سب سے بڑی بات انشاءاللہ یہ آخر میں اس پہ جو ہے نا کنکلوڈ کروں گا کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رشتہ رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ آ کے باتیں شیئر کیا کریں. میں خود اپنے گھر میں نا جب یہ معاملات شروع ہوئے میں نے دیکھنا شروع کیا کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے، میں نے پریمپٹیولی نا بچوں کے ساتھ خود ہی یہ ڈسکشن چھیڑ دیا، کیونکہ مجھے پتا کہ میں جتنا مرضی اس کو چھپا لوں یہ چیز چھپے گی نہیں ان سے. میں نہیں بتاؤں گا، کوئی اور بتا دے گا. تو میں نے پریمپٹیولی خود ہی بچوں کے ساتھ یہ کانورسیشن اپنے گھر میں سٹارٹ کی کہ بیٹا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت لوگ جس طرح ماما اور بابا گھر میں رہتے ہیں، ہسبینڈ ہیں، وائف ہیں، بچے ہیں، آپ کو پتا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں کچھ بابا اور بابا بھی ساتھ رہ سکتے ہیں. تو بچوں کے اندر نا نیچرلی ایک ڈسگسٹ تھا اس چیز سے کہ ایسے کون کرتا ہے. میں کہا بیٹا کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہوا ہے. اور آپ کو ہم لوگ جب پڑھاتے ہیں تو صرف قرآن ایسے ہی اوپر سے عربی میں نہیں پڑھاتے، ترجمے کے ساتھ پڑھاتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ جو لوگ اس زمانے میں تھے وہ آج بھی ہیں، آج بھی ان کی کچھ نہ کچھ شکلیں موجود ہیں. تو بیٹا کبھی کنفیوز نہیں ہونا، اور کبھی آپ کو کوئی چیز کنفیوزنگ لگے یا کوئی پرابلمٹک لگے، سب سے پہلے آپ نے ہمارے پاس آنا ہے. تو وہ جب رشتہ اچھا ہوگا نا، وہ ریلیشن شپ اچھا ہوگا، تو خود بخود آپ کے لیے اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی بچوں کی اصلاح اور تربیت کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو، ہماری امت کو ہر قسم کے اندرونی بیرونی فتنوں سے محفوظ فرمائے. جو بھی ہم میں سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور فرمائے. جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں، جن کے گھر والے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا کامل عاجل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے. اور جس طرح آج ماشاءاللہ اس بڑی ہی پیاری محفل میں اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اسی طرح سے ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی ملنا نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ.